بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہے اور پوری امت مسلمہ کو اس یوم ولادت کی مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر آپ اگر کچھ چند الفاظ بیان کر رہے ہیں تاکہ امت تک وہ جو ہے وہ الفاظ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ دیکھیں، ہماری اس کائنات میں، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو زبان ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے۔ تو کیوں ہمارے پاس جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے لیے الفاظ ہوں گے۔ تو میں سب سے پہلے سہارا لوں گا قرآن مجید کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی شان مختلف طریقوں سے، مختلف پہلو سے بیان فرما رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس طرح آپ بے مثال آیتیں لیں۔ اگر آج اس دنیا میں کوئی دوسرا تیسرا اٹھ کر یہ بات کرتا ہے کہ حضور کی شان ایسے ہے، حضور کی ایسے ہے، حضور کی ویسے نہیں ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اپنا جو ہے نا وہ علاج کرواؤ، اپنے جو ہے نا وہ صحیح دل کے لیے نا اپنے کسی حکیم کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کیا ہو اور ذکر بلند ہوا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور بات ہوئی ہو قرآن مجید کی، تو پھر کوئی بھی کسی کی شان جو ہے نا وہ بٹھا نہیں سکتا۔ لیکن علامہ صاحب اس بات پر بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے نا کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنی سالگرہ مناتے ہیں، اپنے جو ان کے کنسرٹ ہوتے ہیں یا اپنے پروگرام ہوتے ہیں وہ مناتے ہیں، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بات آتی ہے تو پھر لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اس میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ حضور کا میلاد منانا جو ہے نا وہ بدعت ہے۔ دور میں تو بہت چیزیں ایسی تھیں جو ابھی ہیں لیکن اس وقت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ حضور کی ولادت پر آپ نے فَلْيَفْرَحُوا کے الفاظ ہیں کہ آپ نے خوشی منانی ہے، اور وہ ساری چیزیں ہوا خیر مما یجمعون، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا مال، آپ کی یہ ساری چیزیں حضور کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا خیر، حضور کا میلاد منانا یہ آپ کے مال سے، آپ کی عزت سے، آپ کے جو برتھ ڈے ہوتے ہیں ان سے بہتر ہے۔ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد گاج واج کے بنائیں اور ان کے لیے کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ یہ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود تھے جو کہ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے ہمیں جو ہے بڑے اچھے انداز میں یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت جو ہے وہ کیسے منانی چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا دن ہے وہ ہمیں کیسے منانا چاہیے، اور جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے ساری زندگی دین اسلام کا کھا کر، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ آیا تو پھر اسی پر اعتراض کرتے ہیں، تو ان کو اپنی زندگی کے پر افسوس کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب نے ہمیں بڑی اچھی بات بتائی ہے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔